خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا اور انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اسے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا تو اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا، تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی تم بھی کیا کرو۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیزو، یہ فصح کی رسم جو آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنی ہے خروج کی کتاب میں سے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ایک قوم بن گئے، تو مصر کے جو مقامی لوگ تھے، فرعون بادشاہ اور مقامی لوگ، وہ ان لوگوں سے کچھ خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے کہ یہ ایک بہت بڑی قوم بن گئی ہے اور یہ لوگ بڑے محنتی ہیں، اور آؤ ہم انہیں ماریں۔ لیکن کیسے ماریں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ان پر بڑی مشقت اور ان سے بڑی محنت کرواتے ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ان سے 2 بڑے شہر بنوائے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ پھر بھی اتنی محنت مشقت کے باوجود بھی یہ لوگ نہ تھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ ہمت ہارے ہیں، یہ لوگ ابھی بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو پھر بالآخر فرعون بادشاہ نے اور پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی ہم نسل کشی کرتے ہیں، اور حکم دیا، 2 دائیوں کو بلایا اور ان کو یہ کہا، یہ 2 دائیاں وہ تھیں جو اسرائیل کی خواتین کو جب بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو یہ مدد کرتی تھیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اگر پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا ہے تو اس کا گلا ادھر ہی دبا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، تاکہ لڑکا نہ رہے اور خود بخود ان کی نسل کشی ہو جائے گی۔
خود بخود یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ ان دو دائیوں نے بادشاہ کی بات سنی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیشے کے لحاظ سے دائیاں ہیں، مڈ وائفری ہیں، نرسز ہیں، اور ہم زندگی دینے والی ہیں، ہم نرسز ہیں، ہم زندگی دینے والی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ذمہ داری جو خدا نے ہمیں دی ہے زندگی دینے والی، ہم اسی پیشے سے کسی کی زندگی لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یقین کریں کہ فرعون کے بادشاہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ فرعون کے بادشاہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ دو دائیاں یہ خدا سے ڈریں اور انہوں نے کہا کہ ہم زندگی بچائیں گے، زندگی کو پروان چڑھائیں گے، ہم بادشاہ کا حکم نہیں مانیں گے، اور انہوں نے لڑکوں کو بھی بچانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ لڑکے تھے، وہ بچ گئے، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے پھر بلایا، اور حضرت موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے، میں نے اپنے لوگوں کا رونا سنا ہے، اور میں نیچے اترا ہوں۔ خروج کی کتاب، میں نیچے اترا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو چھڑاؤں، میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نیچے اترایا، اور تو میرا وسیلہ ہے، میں تجھے بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ نے بے شک اپنا عذر پیش کیا، لیکن پھر چلتے چلتے اب وہ وقت آ گیا، کیونکہ فرعون بادشاہ حضرت موسیٰ کی بات تو سنتا تھا، لیکن ان لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ سب لوگ ہم خداوند کے پہاڑ پر جائیں گے، وہاں پر جا کر ہم خدا کی عبادت کریں گے، لیکن فرعون نہیں مانا، وہ ہر دفعہ ہاں کہتا لیکن مانتا نہیں تھا۔ بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جو آج کی رات جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج خدا نے پھر ان کو فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ آج کی شام اپنے لیے ایک برہ ذبح کرنا ہے، اور برے کا خون چوکٹ پر لگانا ہے، دروازے کی چوکٹ پر، جس طرح یہ دروازہ اس کی چوکٹ پر لگانا ہے، دروازے کی چوکٹ پر خون لگانا ہے، اور برے کو ذبح کرنا ہے۔ اگر کسی خاندان میں برہ کھانے کے لیے لوگ کم ہوں تو وہ ایک یا دو خاندان مل جائیں اور مل کر برے کو ذبح کریں۔ تو خدا نے فرمایا کہ برہ ذبح کرو گے، یہ بے داغ نر ہوگا، اور اس کو ذبح کر کے تم اس کو بھون لو گے، گوشت بھونا جائے گا، اور تم جوتیاں پہن کر تیار ہو کر کمر پر پٹکا باندھ کر تم اس برے کو کھاؤ گے۔ جب اس برے کو کھاؤ گے تو جو بچ جائے اسے جلا دینا، ختم کر دینا، ساتھ لے کے نہیں جانا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں چلو ٹفن کیریئر سے باندھ کے لے چلنے ہیں، یہ نہیں بات، خود ادھر ہی ختم، اس کو کھا لینا ہے۔ جوتیاں پہنی ہوں گی اور کمر پر پٹکا بندھا ہوگا اور تیاری ہوگی، جانے کی تیاری، تم نے رکنا نہیں ہے، اور اسی رات میں آؤں گا، اور جس چوکٹ کے اوپر خون لگا ہوگا فرشتہ اس کو خون کو دیکھ کر آگے چلا جائے گا، اور اسی رات ہی میں مصریوں کے بیٹوں کو ختم کروں گا، مصریوں کے پہلوٹے بیٹوں کو ختم کروں گا۔ اور عزیزو، حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں کو بتائی بات، سب نے ایسے ہی کیا، اور فطیری روٹی کا بھی ذکر کیا گیا، فطیری روٹی کا ذکر کیا گیا کہ تم فطیری روٹی کو کھاؤ گے اور ایک دم چل پڑو گے۔ عزیزو، آج بھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ تم نے نسل در نسل اس عید کو منانا ہے، نسل در نسل یہ یادگار بنانا ہے کہ خدا نے تمہیں جو کچھ نہیں تھے، جو ایک کمزور تھے، جن کا مصر میں رہنا بھی مشکل تھا،
اپنی اولاد کو بچانا بھی مشکل تھا، یہ خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تم لوگوں کو یہاں سے آزادی بخشی ہے، تم غلامی سے آزادی کی طرف چل پڑو گے اور سفر کر لو گے، یہ بات بتائی گئی۔ عزیزو، آج بھی یہودی عید فصح مناتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے نسل در نسل اس عید کو منانا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ یہی عید منائی، عید فصح جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہودی آج بھی جب یہ عید مناتے ہیں تو وہ اپنے دسترخوان کو جس طرح سے ٹیبل ہو یا نیچے بیٹھ کر، تو آج بھی وہ بنا ہوا گوشت رکھتے ہیں، بنا ہوا گوشت، کڑوی ترکاریاں بھی رکھتے ہیں، مے کے 4 پیالے بھی رکھتے ہیں، مے کے، تو آج بھی عید مناتے ہیں۔ تو گھر کا جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ، سب سے چھوٹا بچہ، وہ اپنے گھر کے بزرگ سے، وہ دادا ہو سکتا ہے، وہ ابا ہو سکتا ہے، وہ نانا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پھر سوال پوچھتا ہے کہ آج کی شام دوسری شاموں سے فرق کیوں ہے، آج کیا ہے؟ وہ پھر بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے وقت میں جب ہم بنی اسرائیل میں غلام تھے تو اس وقت خدا نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ فصح مناؤ گے، فصح تمہاری آزادی کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، غلامی سے رہائی کا دن ہوگا، غلامی سے تم نکل آؤ گے، اور یہ تم نے مناتے رہنا ہے۔ تو یہ فصح ہے۔ پھر بچہ سوال کرتا ہے، دوسرا سوال ہے کہ اس بھنے ہوئے گوشت سے کیا مراد ہے؟ وہ پھر بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ وہی رسم ہے جو ہم نے ادھر منائی تھی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کڑوی ترکاری کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ کڑوی ترکاری کا مطلب ہمارا وہ وقت ہے جو ہم نے مشکل گزارا تھا، مشکل وقت، کڑوا وقت، پریشانی کا وقت، غلامی کا وقت، یہ وہ وقت ہے، یہ کڑوی ترکاری وہ یاد دلاتی ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ مے کے 4 پیالے کیوں ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 4 مے کے پیالے اب وہ وقت ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وہ ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہاں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ بھرے ہوئے پیالے ہیں، ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بھرے ہوئے پیالے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فصح منائی۔ عید فصح خاندانی عید ہے، خاندان کے لوگ مل کر مناتے ہیں۔ لیکن یہ والی عید جب یسوع مسیح نے منائی تو یسوع مسیح نے اس عید پر اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ عید منائی، شاگردوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ والی عید یسوع اپنے گھر میں مناتے تھے اور شاگرد بھی اپنے گھر میں مناتے تھے، اپنے اپنے خاندان کے ساتھ مناتے رہے۔ لیکن یہ آج کی عید شاگردوں میں بھی اپنے گھر چھوڑ دیے، اور آج ایک عید شاگردوں نے یسوع کے ساتھ منائی۔ اور یہ کیوں منائی؟ کہ یہ خاندانی عید ہے۔ تو یسوع مسیح بتانا چاہتے تھے کہ اب سے تمہارا خاندان وہ چھوٹا چھوٹا خاندان نہیں ہے، اب تم خدا کا خاندان بن گئے ہو، خدا کا خاندان، یہ ایک یونیورسل خاندان، یہ بڑا خاندان، بہت بڑا خاندان۔ تو عزیزو، آج یہی عید ہم بھی مناتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہی عید جب منائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یسوع مسیح نے اس عید کے موقع پر جب فصح منائی تو وہاں پر کیونکہ برہ ذبح کی بات ہے، اب یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور شاگردوں کے پاؤں دھو کر انہیں بتایا کہ تم نے بھی ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، میں نے استاد ہو کر تم شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں، استاد ہو کر تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہنا، ایک دوسرے کے پاؤں دھونا، انہیں خدمت کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پاک شاکت کا ساکرامنٹ مقرر کیا اور روٹی لی، روٹی توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ اب وہ برہ میں ہی ہوں، وہ برہ میں ہوں،
میرا بدن ہی تمہارے لیے اب سے قربان ہو جائے گا، میں صلیب پر قربان ہونے والا ہوں، لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ اس سے پہلے جب یسوع مسیح نے اسی بات کا ذکر مقدس یوحنا کے انجیل کے 6 باب میں کیا تھا، تو 6 باب میں جب یسوع نے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا، تو یہودیوں نے اس پر سوال کیے کہ یہ اپنا بدن ہمیں کیوں کر دے سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ وہ روٹی ہے تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، 40 سال تک خدا ان کو آسمان سے روٹی دیتا رہا، لیکن وہ روٹی جو آسمان سے تمہیں ملی، وہ روٹی کھا کر لوگ مر گئے جیسے لوگ مر جاتے، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا، یعنی جو میں تمہیں آج دوں گا میرا بدن، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا، وہ زندہ رہے گا۔ یہودیوں نے پھر سوال کیا، لیکن یسوع مسیح نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ اگر کوئی شخص ہوتا وہ شاید وضاحت کرتا، لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بدن کی طرح ہوگا، میرے بدن کی مانند ہے، یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی کیا کہ میرے جسم دے وانگو ہوئے گی یا میرے جسم کی طرح ہے۔ یسوع مسیح نے کہا یہی میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، یہ میرا بدن، یہ میرا بدن ہے۔ عزیزو، اور ہم نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح نے کھانا دیا، روٹی دی، تو اس کے بعد یسوع مسیح نے پیالہ بھی لیا، پیالہ لے کر شکر کیا، پھر کہا یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا، تمہارے لیے۔ یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں آسمان سے اترا ہوں، اور جو یہ خون لیے گا، جو یہ بدن کھائے گا، جو میرا گوشت میرا بدن کھائے گا، اس کے اندر بھی وہی خدائی طاقت آ جائے گی، وہی خدائی طاقت آئے گی۔ اور یسوع مسیح اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ وفاداری کا خون ہے، یہ تابع دار رہنے کا خون ہے، یہ باپ سے موت تک وفادار رہے گا، تم بھی یہی لو کھاؤ، تاکہ تمہارے جسم میں، تمہاری نسوں میں، تمہاری رگوں میں یہی خون اب چلے گا، اور تم بھی موت تک وفادار رہو گے، موت تک۔ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے موت تک وفادار رہے۔ مقدس پطرس، ان کو الٹی سلیب دی گئی۔ مقدس مرکز، انہیں مصر میں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹ گھسیٹ کر مارا گیا، مقدس مرکز کو۔ آج بھی مقدس مرکز کی نشانیاں، سب چیزیں مصر میں موجود ہیں، اسی طرح سے باقی بھی شاگرد۔ تو ان کے اندر یہ ایک جذبہ آ گیا، یہ خون ان کی نسوں میں، رگوں میں چل پڑا۔ ایسے جب یسوع مسیح آج ہمیں بھی کہتے ہیں کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، تم میں بھی یہی خون اب چلے گا، تم میرے ہو، جہاں جہاں بھی جاؤ گے، جہاں جہاں بھی جاؤ گے یہ خون چلتا رہے گا۔ یہ خون باپ سے وفاداری کا خون ہے، خدا سے وفاداری کا خون ہے۔ عزیزو، آئیں آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں، پاک شاکت کا ساکرمنٹ مقرر کیے جانے کی عید مناتے ہیں، آج ہم بھی اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ میں کون ہوں، کیا میں یسوع میں پیوست ہوں، کیا میں یسوع کے ساتھ ہوں، کیا میں یسوع کی باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ ایسو جس شخص نے بھی یسوع کی باتوں پر عمل کیا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، مایوسی نہیں آئے گی، اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، لیکن مایوسی نہیں آئی سکتی۔ ویسے یسوع مسیح نے آج ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو، تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم وہ کام جو خدا نے ہمیں دیے ہیں ہم اسے کیسے پورا کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں۔
عزیزو، آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے تلاوتوں میں کہ یہودا بھی وہاں موجود تھا جس نے یسوع کا سودا کر دیا تھا۔ یسوع مسیح نے اس کو بھی کھانا دیا۔ اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ کھانا نہ دیتا، لیکن یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ میں یسوع ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، یہودا کو بھی میں آخری کھانا کھلاؤں گا۔ اگر یہودا کی نیت بدل گئی ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اگر اس کی آنکھوں میں میل آ گئی ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں مسیحا ہوں، میں مسیحا بن کر رہوں گا، آخری لقمہ بھی اس کو کھلاؤں گا۔ عزیزو، یہ ہماری مسیحی قدریں ہیں کہ اگر میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ آج میں مسیحی ہوں تو کیا میں بھی وہ شخص جس کے ساتھ میری نہیں بنتی، کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن میں یسوع کی طرح اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، اس کے ساتھ اچھائی کروں گا۔ آج ہم ان نرسوں کی طرح جو فرعون کے زمانے میں جن کو حکم دیا گیا تھا کہ مصریوں کے اسرائیل کے بیٹوں کو مارنا ہے، انہوں نے اپنے پیشے کا احترام کیا کہ ہمارا پیشہ نرسنگ ہے، زندگی دینے والا پیشہ ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم زندگی کو ختم نہیں کریں گے، تباہ نہیں کریں گے، ہم عزت بحال کریں گے۔ عزیزو، آپ جس بھی پروفیشن سے ہوں، اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ کسی پولیس میں ہیں، آپ لائر ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ نرسز ہیں، آپ لیبارٹریوں میں کام کرتے ہیں، آپ ٹریفک پولیس میں ہیں، آپ فادرز ہیں، سسٹرز ہیں، بشپ ہیں، جو بھی ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا میرے الفاظ سے دوسروں کو زندگی ملتی ہے، میرے الفاظ سے، کیا میرے لکھنے سے، قلم چلانے سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے یا میں پھنساتا ہوں، میں سچی گواہی دینے والا ہوں یا جھوٹی گواہی دیتا ہوں، میں دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہوں یا دوسروں کے لیے میں فیض کے کام کرتا ہوں، میرے ذریعے سے لوگوں کو بھلا ملتا ہے، سہولتیں ملتی ہیں، میں لوگوں کی آسانیاں پیدا کرتا ہوں یا مشکلات پیدا کرتا ہوں۔ آج کل موبائل کا وقت ہے، میں اپنے موبائل سے اچھے میسیجز بھیجتا ہوں یا میں اپنے موبائل سے کسی کا الزامات، کسی کی کردار کشی، میں اپنے الزام اسی موبائل سے میں کسی کی بدنامی کرتا ہوں، معاف کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ عزیزو، آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہی چیلنج ہے کہ یسوع کہتے ہیں لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، تو اب تمہاری نسوں میں یہی چلے گا، میرے ہی بن کے رہنا۔ آئیں ہم خدا سے دعا کریں، خدا ہمیں خاص برکت دے کہ میں آج یسوع سے وعدہ کروں کہ اے یسوع، 2022 سے پہلے جو بھی زندگی گزری ہے وہ گزر چکی ہے، میں آج 14 اپریل کو اپنی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لاؤں گا، میری زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی، اب میری زندگی میں سب کچھ ختم ہے، میں نئی طریقے سے زندگی شروع کروں گا اور اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، ڈائسس کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے برکت کا باعث بن گا۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، اور آج کی عید فصح، آج کی یہ پاک جمعرات، آج یسوع کے پاؤں دھونے کی رسم، پاک شاکت ساکرامنٹ مقرر کرنے کی رسم سب کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، تاکہ آپ سب جہاں جہاں بھی ہیں ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ میں ایک نیک انسان ہوں، خدا نے مجھے نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور مسیح کے بدن سے مجھ میں نیکیوں کی جو بارش ہے وہ ہو جاتی، چلتی رہتی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ ہمیشہ خوش رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔